اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج بتاریخ 14 ربیع الثانی 1443 ہجری مطابق 19 نومبر سن 2021 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و حدیث کے گلدستے ایک ایسے موضوع پر لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو انتہائی اہم اور ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے یہاں تک کہ ہر فرد کے تعلق سے انتہائی اہم اور ضروری موضوع ہے اور ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہو امیر ہو غریب ہو رئیس ہو وزیر ہو الا من رحم اللہ چند ایک کو چھوڑ کر اس ناسور میں اس کینسر میں اس خطرناک بھیانک بیماری کے اندر چاہے وہ ممبر و محراب پہ خطبہ دینے والے محدثین ہوں علماء ہوں کوئی بھی ہوں اکثر و بیشتر چند ایک کو چھوڑ کر الا من رحم اللہ اللہ جن کے اوپر رحم فرمائے اس مرض کے اندر اس بیماری کے اندر ملوث نظر آتے ہیں ہر شخص اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے پتہ ہے وہ کون سی مرض اور کون سی بیماری ہے جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کے کچھ ہدایات اور توجیہات اور رہنمائیاں اور ارشادات اور گائیڈنس لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو دنیا میں بہت سستا ہے اتنا سستا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جو موضوع میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور جو بیماری ہے سب کو لگی ہوئی ہے اتنی سستی ہے آسان سب دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے وہ پتہ ہے کون سا کام ہے وہ پتہ ہے دنیا کا سب سے سہل اور سب سے آسان وہ کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا کیا جی محترم جی جھوٹ بولنا بہت آسان ہے بہت سہل ہے دھوکہ فراڈ بہت آسان ہے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لینا بہت آسان ہے اس سے آسان کوئی عمل کوئی کام دنیا میں نہیں ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر قومی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی فردن مرد ہو کہ عورت ہو کہ بچہ ہو کہ بوڑھا ہو جوان ہو وہ کہاوت ختم ہو گئی آج کے زمانے میں جو کہا جاتا تھا کہ بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے آج بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں آپ کے منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کی اولاد آپ سے جھوٹ بولتی ہے آپ کی بیٹی آپ سے جھوٹ بولتی ہے معذرت کے ساتھ بچے بڑے معصوم دل کے ہوتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے جھوٹ بولنے کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں تو یہ کہ انہیں جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق نہیں نظر آتا یا انہیں یہ ہوتا ہے ان کو اس کی جھوٹ کی ہلاکت اور تباہی کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے اور کتنا برا کینسر ہے انہیں نہیں پتہ ہے یا وہ ماں باپ کے مار اور خوف اس کے ڈر سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمیں مار پڑے گی ڈانٹ پڑے گی یا ہم ماں باپ کی نگاہوں میں چھوٹے ہو جائیں گے اس لیے وہ جھوٹ بول کر بچنا چاہتے ہیں
تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری دن بدن ایک ایسے جانور کی طرح ہمارے سماج میں پل رہی ہے کہ جیسے کہ اس کو کبھی بھی اس کو ختم ہونا ہی نہیں ہے. اس طرح سے یہ بیماری، کینسر، یہ جھوٹ ہمارے سماج میں پنپ رہا ہے. جھوٹ جس فیلڈ میں جائے جھوٹ کہتے کس کو پتہ ہے آپ کو؟ غلط بیانی کو جھوٹ کہتے ہیں. حقیقت کے برعکس ایک چیز حقیقت ہے، اس کے الٹا جھوٹ کا الٹا سچ ہے. جھوٹ کا الٹا کیا ہے؟ رات کا الٹا دن، دن کا الٹا رات، اندھیرے کا الٹا اجالا، اجالے کا الٹا اندھیرا. ایسے ہی سچ کا الٹا جھوٹ، ظلمت، تاریکی، اندھیرا پر. اور جس میں یہ بری صفت، یہ بری عادت پالی گئی جھوٹ کی اور پائی جاتی ہے، تو وہ صرف دنیا ہی کے اندر ذلیل و رسوا نہیں، بلکہ وہ آخرت میں بھی بلکہ دنیا ہی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ انتہائی ملعون شخص قرار پاتا ہے. ملعون ہے وہ. ملعون یعنی ملعون مطلب مردود یعنی لعنتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر. اس کا اعتبار نہ دنیا میں ہے نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، سورہ الزمر آیت نمبر 3، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے کو کبھی راہ نہیں دکھاتا، جھوٹے کو کبھی ہدایت. یاد رکھو، جو جھوٹ بولتا ہو اسے کبھی ہدایت مل سکتی. اور اسی طرح اللہ احسان فراموشی کرنے والے کو کفار یا کفار کے معنی میں نہیں ہے انکار کرنے والا، خیر وہ بھی احسان فراموشی ہے. بھئی کسی کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ احسان فراموش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اسے زمین دیا، اسے آسمان دیا، اسے زندگی دی، اسے آنکھیں دی، اسے کان دیا. پھر وہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو پوچھتا ہے بنا کر کے، مردوں کو پوچھتا ہے، کسی کو بھی بڑا بنا کر کے اسی سے پرارتھنا کرتا ہے، اسی سے بھیک مانگتا ہے، اسی سے دعا کرتا ہے. تو احسان فراموش ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھئی آپ کی بیوی آپ کو احسان کرتے ہو، آپ کی بیوی آپ کے بسترے کو بھی گرم کرے، پڑوسی کے بھی بسترے پہ بھی جائے، تو احسان وہ احسان فراموش نہیں ہوئی. عزیزان محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہوتے ہیں اور احسان فراموش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. جھوٹ بولنے والے جماعتوں، جھوٹ بولنے والے گروہوں، جھوٹ بولنے والے مذہبوں، جھوٹ بولنے والے دین اور دھرم، یا دوست انفرادی یا اجتماعی، ان کی صحبتوں میں بولو نہ بیٹھو. سچے لوگ جو ایمان کے سچے ہوں، عقیدے کے سچے ہوں، زبان کے سچے ہوں، اخلاق کے سچے ہوں، دل کے سچے ہوں، آنکھ کے سچے ہوں، کان کے سچے ہوں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں، رسول کے ساتھ سچے ہوں، انسانیت کے ساتھ سچے ہوں، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو. مکار، عیار، جھوٹ، فریب، دغا دینے والے، جھوٹ بولنے والوں کی صحبتوں میں نہ بیٹھو. جھوٹ آج ہمارے معاشرے کا بڑا ہی من و سلوہ بن چکا ہے، میٹھا بن چکا ہے، میڈیا سے لے کر، موبائل سے لے کر. بلکہ عام طور پر تو یہ آدمی سوچتا ہے اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا مال نہیں بکے گا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. زندگی کے اندر اگر ترقی لینی ہے، اگر لوگوں کی نظروں میں باعزت بننا ہے، معتبر بننا ہے، اچھا بننا ہے، اگر بہترین انسان لوگوں کی نظروں میں، ہمیں ہائی فائی جو ہے سوسائٹیوں میں رہنا ہے، تو جھوٹ بولے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ انسان کے دماغ میں آج بیٹھ چکا ہے. حکمران سے لے کر کے جنہیں آپ منتخب کرتے ہو، ووٹ دیتے ہو، وہ تو سب سے بڑا چور ہوتا ہے، وہ چوروں کا چور ہوتا ہے، چوروں کا بادشاہ ہوتا ہے. وہاں سے لے کر کے مزدور تک سب جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں. آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو دنیا جھوٹ کے اوپر قائم و دائم ہے. یہ جمہوریت، یہ ایک 10 منہ ایک منہ کچھ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے. ایسے ماحول میں آپ رہ رہے ہیں. اور جھوٹ بولنے والا تو سمجھتا ہی نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جو جھوٹ سنتے ہیں وہ بھی بے زبان ہو کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جھوٹ سنتے رہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے میاں ذرا اپنی زبان کا بھی تو خیال کرو، کتنے جھوٹ بول رہے ہو تم، بلکہ اس کے اوپر بھی تالیاں بجتی ہیں.
اس کے اوپر بھی ہاں اس کے اوپر بھی واہ واہی ملتی ہے. جھوٹوں کے ساتھ بھی گروہ ہے, جھوٹوں کے ساتھ بھی جماعت ہے. غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ جھوٹا نبی ہے کہ سچا نبی ہے؟ جھوٹا نبی ہے لیکن اس کی پارٹی ہے, اس کی جماعت ہے, اس کا گروہ ہے. جس کو دیکھو شیطانی گروہ جماعتیں موجود ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی جھوٹوں کی پیداوار ہو چکی تھی. خود صحابہ کے زمانے میں جھوٹے پیدا ہو چکے تھے. تو جھوٹ عزیزان گرامی, اگر ہم اپنے معاشرے کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ ہمیں جھوٹے نظر آئیں گے. مولوی سے لے کر عالم سے لے کر منبر و محراب کے اوپر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے والوں سے لے کر عام لوگ بھی اس میں بھی جھوٹوں کا راج ہے, جھوٹوں کی حکمرانی ہے اور جھوٹوں کا سماج ہے. ایک دکاندار کی مثال میں دے کر کے آپ کو یہ حقیقت سمجھا دوں تاکہ اور بات آگے بڑھاؤں, حالانکہ وقت نہیں ہے میرے پاس. دکاندار اور گاہک دکاندار کے پاس پہنچتا ہے. دکاندار پہلے پوچھتا آئیے محترم, آئیے تشریف لائیے. بیچنے والا جو ہے آئیے تشریف لائیے. دکاندار کے پاس پہنچ کے بھائی جان مجھے کوئی سوٹ دکھائیں, اچھا سا کوئی کپڑا دکھائیں. وہ کہتا ہے کہ بالکل ہم آپ کو دکھائیں گے. سوٹ دکھاتا ہے, کہتا ہے یہ تو منہ مانگے پیسے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ پہلا جھوٹ ہے. لیکن آپ کو مارکیٹ میں ہم نے کئی بار دیکھا ہے آتے جاتے, یہ دوسرا جھوٹ ہے. دکاندار گراہک سے کہتا ہے اور پھر ہم آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ تو بڑے اچھے آدمی. یہ تیسرا جھوٹ ہے. جھوٹ پہ جھوٹ. اس لیے یہ سوٹ صرف آپ کے لیے ہے اور آپ کو میں 300 روپے میں دے دیتا ہوں, صرف آپ کے لیے. گراہک کہتا ہے, اب گاہک کی باری ہے. ارے بھائی میں نے چند دن پہلے ہی یہ سوٹ تو 200 روپے میں خریدا. یہ اس کا پہلا جھوٹ ہے. یہ اس کا پہلا جھوٹ ہے. پھر میں تو آپ کی دکان پہ اکثر آتا جاتا ہوں, یہ دوسرا جھوٹ ہے. اور آپ کچھ رعایت کریں, اس میں کچھ کم کریں, آپ تو ہم اکثر بڑے اچھے آدمی. یہ تیسرا جھوٹ ہے اس کا. الغرض اس طرح سے رعایت کر کے 250 روپے ڈن ہوتا, چلو 250 روپے 250 روپے میں ہم آپ کو یہ مال دے دیتے ہیں. یقین مانیے اس میں مجھے 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے, بغیر منافع کے آپ کو دے رہا ہوں. یہ اس کا 5واں جھوٹ ہے. جھوٹ پہ جھوٹ پہ. گراہک بھی جھوٹ بولتا ہے, دکاندار بھی جھوٹ بولتا ہے, دونوں اپنی اپنی چالاکی میں, ہوشیاری میں. اور اس میں ہماری خواتین اور عورتیں تو 10 ہاتھ آگے, 10 ہاتھ آگے. الغرض ہر آدمی اپنی ہوشیاری میں لگا ہوا ہے, ہر آدمی اپنے چکر میں لگا ہوا. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کی لعنت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ الطرد من الرحمہ. ایسا شخص جو اللہ کی رحم و کرم سے بھگا دیا جائے, دھتکار دیا جائے, پھٹکار, اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جھوٹ بولنا. غور کریں کہ کتنا خطرناک اور بھیانک مرض ہے جو آج ہمارے سماج کو کھا رہا ہے. آج موبائل کے اوپر بھی کتنے جھوٹ بولے. وہیں رہتے ہیں, پڑوس میں بیٹھا ہوں, میں ذرا باہر ہوں, کہاں ہوں میں؟ ہے کراچی میں, کہہ رہا لاہور میں ہے, دلی میں کہہ رہا پنجاب میں ہوں, پنجاب میں ہوں تو کہہ رہا میں دلی میں ہوں. باہر وہیں پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے. موبائلز کے اوپر کتنے جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں. یہ میڈیا, آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, فلانی میڈیا, ڈھکانے میڈیا. یہ جھوٹ کا بازار ہے. یہ اسی کی کمائیاں کھا رہے ہیں, مر رہے ہیں اور جہنم میں جائیں گے, یہ اس میں کوئی شک نہیں. ہر شخص جھوٹ پہ جھوٹ. الغرض بہت ساری مثالیں ہیں, میں آپ کو کیا دوں؟ میں نے صرف ایک مثال دی آپ کو سمجھنے کے لیے. استاد شاگرد سے جھوٹ بولتا ہے, شاگرد استاد سے جھوٹ بولتا ہے, بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے, بیٹی ماں سے جھوٹ بولتی ہے, اولاد اپنے خاندان سے جھوٹ بولتے ہیں, بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے, شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے, عالم منبر و محراب پہ کھڑے ہو کے پبلک سے جھوٹ بولتے ہیں. مثالیں دوں اس کی. ربیع الثانی ہے, یہ ربیع الاخر 11ویں شریف کا مہینہ ہے. مرغوں کے دام ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں بڑے ہائی فائی ہو گئے تھے. 500 600 کلو کے مرغے بکیں. کیوں؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں نا, اس لیے بھاؤ بھائی. لیکن شاید الحمدللہ شرک و بدعت میں کمی آ گئی ہے, اس وجہ سے ان کی مارکیٹیں ڈل بھی ہو گئیں, تو بڑی سستی ہو گئی ہیں مرغیاں. آج کے زمانے میں کہاں 500 600 تو کہاں 100 150 200 میں بک رہی ہیں.
جیسا کہ مجھے رپورٹ آئی بامبے سے، میں نے رپورٹ نکالی تو یہ حال ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے 11ویں شریف، یہ 12ویں شریف، یہ سب کیا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ یہ جشن، پچھلا مہینہ جشن عید میلاد النبی میں گیا، یہ مہینہ جشن غوث اعظم میں جا رہا ہے۔ یہ غوث اعظم کون ہے؟ ان کے اوپر جو تہمتیں لگائی گئیں، شیخ عبد القادر جیلانی یا وقت کے محدث تھے، وقت کے امام تھے، وقت کے موحد تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دین پر، مذہب پر قائم و دائم تھے، اور آج نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، عقیدہ ان کا پاک و صاف، لیکن آج ان کا نام لے کر کے ہمارے ملکوں کے اندر 11ویں ہر جمعرات کو یا ہر 11 تاریخ کو 11ویں کے نام پر ڈیگے پکائے جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یہ کون جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ جب و دستار، بڑے بڑے عمامے پگڑے، آپ ٹیلی ویژنوں کے اوپر بیٹھ کر کے دیکھیے یا یوٹیوب کے اوپر دیکھیے، کیا کیا شان شیخ عبد القادر جیلانی کی بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں یہ بھی کتابوں کے اندر تحریر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی جنت کی سیر کر رہے تھے تو بس جنت میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیر پڑا۔ استغفر اللہ خاکم بدین۔ میں آگے کیا کہوں؟ کفر ہے۔ اللہ پھسلا تو عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑ کے پھینک لیا۔ اس دن سے اللہ نے کہا آج تو میرے ہاتھ کو تو نے سنبھالا ہے، مجھے پکڑا ہے تو تیرا قیامت تک تیرا لقب پڑ گیا ہے دستگیر، پیران پیر دستگیر۔ لعنت اللہ علی بولو کاذبین۔ یہ جھوٹ نہیں ہے جسے آپ من و سلوہ دین اور مذہب سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ جھوٹ نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو جھوٹ بول بول کر کے پھنسانا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آج سے 10 سال پہلے، وقت نہیں ہے کیا میں بتاؤں، میرے اوپر کیس کیا گیا کہ میں نے معین الدین چشتی اجمیری کو ہجڑا کہا ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنا۔ کس نے بتایا؟ کس نے کیس درج کروایا؟ 9 مہینے تک مصیبتوں بلاؤں کے اندر ہندوستان کے اندر، کفرستان کے اندر میں تھا، کس نے پھنسایا؟ یہی کلمہ پڑھنے والے تھڑدڑے یہودی نفاق منافقین ہیں۔ جھوٹ نہیں ہے یہ، تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کفر، ہم نے اس کو اگر پھیلا دیا۔ میں معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، دنیا جانتی، ان کی کتابیں پڑھو۔ میں نے صرف یہ کہا کہ یہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اگر اسے میں تسلیم کروں، میں مانوں تو میں کافر ہوں گا۔ میں نے اپنے بارے میں کہا، میں نے ان کے بارے میں نے خواجہ، میں نے ہجڑا نہیں بتایا ہے ان کو، معاف کیجئے گا یہ الزام اتہام، لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب الملفوظ اعلی حضرت کے اندر تحریر کیا ہے کہ سہاگن شاہ تھے، وہ عورتوں کے لباس میں ہوا کرتے تھے، کانوں میں بالیاں تھیں، چوڑیاں تھیں، عورتوں کا لباس استعمال کرتے تھے۔ ایک دن بارش نہیں ہوئی احمد آباد گجرات کے اندر تو لوگوں نے کہا قاضی شہر سے کہ بارش نہیں ہو رہی، کہنے لگے وہ فلانے بزرگ کے پاس جاؤ، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ دعا کریں، اس لباس پہننے والے کان میں بالیاں، ناک میں پھلیاں، چوڑیاں، عورتوں کا لباس، یہ کون اختیار کرتا ہے؟ اگر مرد رہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس کو خواجہ سرا ہی کہتے ہیں، مہذب زبان میں۔ مہذب اس کو کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ جب لوگوں نے درخواست کی تو اس نے کیا کہا؟ کلیجہ پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے ان مردودوں کے لیے، یہ آسان ہے، زمین میں دھنس جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے جسے اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے وہی پردہ فاش کیا۔ اس نے چوڑیاں آسمان کی طرف کی اور کہا پانی برساؤ، پتھر لیا اور ورنہ یہ اپنا سہاگ واپس لو۔ اللہ اس کا شوہر تھا۔ مردودو، اللہ شوہر کہے یا اللہ کی بیوی خود کو کہے تیرا کلیجہ نہ پھٹے، تو کیسا مسلمان ہے؟ تو مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ارے نصارہ نے، کرسچنوں نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یہ زمین کیوں نہ پھٹ جائے، یہ آسمان کیوں نہ پھٹ جائے، اتنی پوری گالی اللہ کو دی ہے۔ عیسائی کہے بیٹا تو کون؟ جہنمی، کافر۔ اور تو جھوٹ بولے اور تو اپنے پیر کے بارے میں جو سہاگن شاہ بنا ہو اس کے بارے میں تو کہے کہ یہ میں چوڑیاں واپس کرو، سہاگ لے لو، بارش برساؤ ورنہ اپنا سہاگ واپس کرو۔ یہ کفر نہیں ہے؟ تجھے جینے کا حق ہے اس زمین پر؟ اگر ہم نے یہ کہا، اس جھوٹ کا پردہ فاش کیا، تو تو نے گورنمنٹ سے کہا مائی باپ ہمارے
बुजुर्गों को गालियां देता है। हमारे बुजुर्गों, अल्लाह बुजुर्ग तेरा मौलवी अल्लाह फटे, तेरे जिस बाल भी जू न रहेंगे, तेरा तू मर न जाए डूब के। तू बेगैरत हो गया, इतना बेहया हो गया कि अल्लाह नजदीक सबसे बड़ा आला हजरत और सबसे बड़ा वली अल्लाह है। और हमने अल्लाह की शान में बात करी और ऐसे खबीसों के पर्दे फाश किए। हमने कहा ये कौन था, ये हाथों में चूड़ी, मर्द अगर हाथों में चूड़ियां पहने, नाकों में फुल्लियां, कानों में बालियां, औरतों वाला लिबास पहने तो उसे क्या कहा जाता है? तो तुझे बड़ी तकलीफ हो गई है। और यही नहीं, आला हजरत ने यह भी लिखा कि काजी शहर ने कहा कि तू क्या ये औरतों जैसा लिबास पहन के बैठा हुआ, चल हमारे साथ, जुमे का दिन है मस्जिद में। चुनाचे उसने काजी साहब से मुजाहमत नहीं की, क्योंकि अल्लाह के औलिया जो होते हैं वो लड़ते नहीं। चुनाचे वो लेके गए काजी, उसने कुर्ता पैजामा पहना, लुंगी पहनी, कुर्ता पहना, टोपी लगाई। जुमे का दिन था, खतीब खुतबा दे के जब नमाज के लिए खड़ा हुआ और उसने जब अल्लाहु अकबर कह करके तकबीर तहरीमा कही तो पीछे से वो हजरत चीखे और कहा, मुझे बेवा किया देते हो, मुझे बेवा किया देते हो, मुझे बेवा किया देते हो, मुझे बेवा किया देते हो। मेरा शौहर हय्युल ला यमूत है, मेरा शौहर वो है जो कभी मां मरने वाला नहीं, वो जिंदा है। और इतना कहना था कि वो सारे कपड़े गायब, फिर औरतों के कपड़े उसके जिस्म पे मस्जिद ही के अंदर आ गए। यह हजरत मूसा सुहागन शाह, अहमदाबाद गुजरात के अंदर उनका मजार है, उसकी शान बयान कर रहे हैं। कौन बयान कर रहे हैं? बरेली के आला हजरत। ये मोमिन हैं, ये टनाटन सुन्नी हैं, ये आशिक मुस्तफा हैं, ये सब कुछ है। कोई अल्लाह को अपना शौहर कहे हैं, उसे तुम वली अल्लाह कहते हो? बोलो वो वली अल्लाह हो सकता है? बोलो वो वली शैतान है, वो काफिर है खबीस, जिसको तुमने वली कहा है। जाओ अपनी किताबों के अंदर, हमने ये राज फाश किया, हमने इस झूठ को बयान किया, तुमने हमारे खिलाफ शोर और तूफान बदतमीजी में पाकरी कर लो। वो एक है मुल्ला, एक है अल्लाह, जान एक ही लेगा। मुल्ले के कब्जे में तो कुछ भी नहीं, अल्लाह ही जान लेने वाला है। जलील हो गए तुम, रुसवा हुई, अल्लाह और जलील करेगा। तौबा करो, ये झूठ है, ये झूठ है। और झूठ बोलने वाले कभी कामयाब हो सकते हैं, याद रखो। झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। नबी कायनात सल्लल्लाहु, आइए कुछ नबी की बातें भी यहां मैंने मिसाल के तौर पर, ऐसे कितने झूठ हैं इस मिंबर से बोले जाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ताल्लुक से, बुजुर्गों न जाने किन किन ताल्लुक से। और आप उन झूठों के हाथ चूमते हो, पैर चूमते हो। डूब मरो चुल्लू भर पानियों में मुसलमानों, डूब मरो। ये मुसलमान नहीं हैं, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, दरगाहों से इस्तिमदाद करने वाले, मजारों को चूमने चाटने वाले, उर्स और मेले डेगे ठनकाने वाले, ये कभी मुसलमान हो सकते? मैं तो नहीं समझता। क्यों? इसलिए कि जानबूझ कर ये मौलवी खास तौर से मुफ्ती बने हुए फतवे लिखते हैं, झूठ। ये मजहब बनाने वाले, ये भी झूठ है। झूठ का बाजार गर्म है मोहतरम। मैं कहां कहां तक बताऊं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, फिर मेरे सहाबा का जमाना, फिर ताबईन का जमाना। उसके बाद झूठे पैदा होंगे, झूठे पैदा होंगे, तुम्हारे दरमियान आएंगे, बैठेंगे, ऐसी ऐसी हदीसें बयान करेंगे कि तुम्हारे बाप दादाओं ने भी वो बातें नहीं सुनी। ये सुनी थी आपने बात कि अल्लाह ताला के भी शौहर है, अल्लाह ताला की भी बीवी है? अस्तगफिरुल्लाह। हमने तो कुरान में पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद, हमारा रब ये कहता है, नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बाप है ना उसकी कोई मां है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी की बीवी है। लम यलिद वलम यूलद। तुमने बीवी शौहर के रिश्ते और आला हजरत, वाह रे वाह, वाह रे वाह। और हमने सिर्फ एतराज कर दिया तो ये कर लो जो करना है। सबसे बड़ा ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है। दुनिया नहीं, दुनिया तो चंद दिन की, मर जाओगे, मट्टियां मुंह में डाल दी जाएंगी। झूठ ना बोलो, न झूठों की सोहबत में रहो, न झूठों की गवाही दो, न झूठों की बात करो,
نہ جھوٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیاں بیاہو، نہ جھوٹوں کی مجلسوں میں بیٹھو. سارے بد مذہب ہیں، بد عقیدہ، جھوٹے ہیں یہ خبیث. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جھوٹ آج من و سلوہ سمجھا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر. اے میری امت کے لوگوں، سچ کو لازم پکڑو، سچ بولو، سچ بولو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سچی بات کہو، کھری بات کہو، پکی بات کہو، مضبوط بات کہو. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہاری اعمال کی بھی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے، وہی فاز فوزًا عظیما، عظیم الشان کامیابیاں انہیں ملیں گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو جھوٹ سے بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کو لازم پکڑو. کیوں؟ اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی رہنمائی کرتی ہے. نیکی جنت کی رہنمائی کرتی ہے. اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ یکتب عند اللہ، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے صدیقین میں اس کا نام لکھ لیتا ہے. کس میں؟ صدیقین میں اس کا نام. اللہ ہم سب کو صدیقین میں سے بنائے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور خبردار جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ، کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولنا. بڑا ہو، باس ہو، امیر ہو، غریب ہو، باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، اولاد ہو، کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولنا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یعنی جھوٹ کو اپنا لیتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب ہے، جھوٹا ہے. تو جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے. جو ہے کرو، صاف صاف بتا دو ہاں یہ ہے. آج تو ہم اپنے مینیجر سے جھوٹ بول دیتے ہیں، باس سے چھٹی لینا ہو وہاں جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اگر چھٹی ملی تو واہ، نہیں ملی تو جناب ماں کو مار دیتے ہیں، خالہ کو مار دیتے ہیں، خالو کو مار دیتے ہیں، چچا کو مار دیتے ہیں. کچھ نہیں، سب مر گئے تو صرف پیٹ کا درد ہے، سر کا درد ہے. کالجز یونیورسٹیز میں لڑکے لڑکیاں جھوٹ بولتے ہیں، استاد کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ درد ہے، وہ درد ہے، فلانے مرے، ڈھکانے مرے، تو کہتے ہیں تیرے یہاں روز سب مرتے ہیں، تو کہتے ہیں پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے. وہ بھی جھوٹ بول کر کے باہر نکلتے ہیں، ہنستے ہیں. آج ہم نے بیوقوف بنا دیا استاد کو، کلاس سے نکلا، چھٹی لے لی ہم نے. بیوقوف استاد نہیں بنا، بیوقوف تو بنا ہے، جھوٹا آدمی. آج لوگ سوچتے ہیں 40 برس کے ہو جائیں گے تب سچ بولیں گے. اس سے پہلے ہمارے لیے سب جائز ہے. جیسے حالانکہ یاد رکھو بالغ ہونے کے بعد سے ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. تم جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہاری اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے، وہ اس کی ذمہ دار وہ خود ہے. وہ جھوٹ بولے یا زنا کرے یا فحاشی کرے یا بے حیائی کرے، ماں باپ سے بری ہو جاتے ہیں. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اس خیال میں نہ رہو کہ ہم کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اسٹوڈنٹ یا مدارس یا جامعات کے پڑھنے والے، ہم جو کچھ بھی کریں ہمارے لیے سب معاف ہے. ہرگز نہیں. بہرحال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہے. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات پہ جھوٹ. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اللہ، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو ایک بڑا ہی دلگداز واقعہ بتاتا، لیکن انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی ہم بتائیں گے اس واقعے کو. وعدہ خلافی پر. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت دی گئی تو اس میں خیانت کرے. قرض لے لیا، امانت ہی تو ہے نا. اب بیچارہ بھکاری بن کے مانگ رہا ہے، دے دو بھیا میرا قرض. تو آیا تھا مانگنے کے لیے تو ہاتھ پیر سب آنسو، میت نکل رہی ہے، میرا بیٹا ہمارا ہاسپٹل میں، یہ ہمیں دے دو، 10,000 دے دو، 15,000 دے دو. اس نے دے دیا بیچارے نے رحم کر کے. ٹھیک ہے 1 مہینے میں دینا، اور میں 1 ہفتے میں دے دوں گا. 1 ہفتہ کیا، 1 سال کیا، 2 سال. وہ گلیاں بھی بھول گیا، وہ محلے بھی بھول گیا، دیکھنا بھی بھول گیا، سلام و دعا بھی بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، مردود ہوا. دکھتا بھی نہیں، دکھتا بھی ہے تو نظریں چرا کے سائڈ کاٹ کے نکل جاتا ہے. خیانت ہے یہ. مرو گے قیامت کے دن تمہارے گلے میں آئے گا وہ لے کے، سمجھے.
نبی کائنات نے قرض لینے والے اور اسے مرنے سے پہلے نہ دینے والے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی ہے، کہا پڑھ لو تم لوگ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ معمولی دین بہت پکا مضبوط ہے، اللہ ارحم الراحمین بھی ہے، اللہ قہار و جبار بھی ہے، عذاب علیم بھی اس کا سخت ہے، اس کا عذاب بھی۔ اس لیے اس خیال میں نہ رہو تو جھوٹ نہ بولو۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رجلین اتیانی، دو آدمی میرے پاس خواب میں آئے، قال ان دونوں نے کہا الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب یکذب، کہا میں جب معراج کی رات خواب میں بھی واقعہ ہوا، معراج میں بھی آپ نے دیکھا، اور کہا جب میں نے دیکھا، سنو مولویو، اے جماعتوں کے اماموں امیروں، منبر و محراب کے خطیبوں، سنو، جھوٹ بول بول کے اپنے مذہبوں کی خوب دلالی کرتے ہو، ہمارا مذہب، تیرا مذہب، اس کی مسجد، وہ مذہب، وہ فلانا ہے نہیں، جھوٹ بول بھائی، یہاں کیا کرو گے تم؟ زندگی بھر وکالت اپنے اپنے اماموں مولویوں کی کرتے رہو گے، قیامت کے دن وہ تمہارے کام آ سکتے؟ کام آئیں گے تو امام الانبیاء آئیں گے، سید العرب والعجم آئیں گے، وہ شفیع المسلمین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ بھی کام کب آئیں گے؟ جب تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، جب تم نے نبی کی سنتوں کے ساتھ جھوٹ بول کر بدعتیں نہیں گڑی۔ یہ بدعت کیا ہیں؟ یہ جھوٹ ہی تمہیں اسلام کے اوپر تہمت ہیں، الزام ہیں۔ ورنہ قیامت کے دن نبی کائنات حوض کوثر پر جب چاندی کے مثل کٹوروں سے لوگوں کو آب زمزم اپنے امت کے لوگوں کو، مومنوں کو پلا رہے ہوں گے، تو ایک جماعت آئے گی اور اللہ کے نبی کہیں گے اصحابی یہ آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے سحقا لمن غیر عبادی، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا من بعدک، پیارے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے بڑے عید میلاد النبی منائے، بڑے جشن منائے پیدائش کا نام لے لے کر، اس کے فتنے، اس کے فاتحے، اس کا ڈیگ، اس کا فلانے بابا، فلانے بزرگ، ہر دن کسی نہ کسی عذر، جدھر دیکھو ادھر قرآن خانیاں، ادھر مزاروں کے اوپر جھنڈے، ادھر قوالیاں، ادھر ڈی جے، فلاں سب ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی فرمایا سحقا لمن غیر عبادی، میرے دین کو بدلنے والے، انہیں دور ہٹاؤ، لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈالو۔ کون فرمائیں گے؟ یہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ اللہ سے ڈرو مولویو، تم خاص طور سے، امت کی ڈور تمہارے ہاتھوں میں ہے، لوگ تمہیں بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے توبہ کرو، اللہ سے توبہ، اللہ کے ہاں جواب دو ہو کے یاد رکھو، جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ بول کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل سے جب میں نے پوچھا، دیکھا ایک منظر کہ ایک آدمی ہے جس کی باتیں چیری جا رہی ہیں، پھاڑی جا رہی ہیں، ایک ادھر سے ادھر سے۔ جبریل سے میں یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ کذاب لوگ ہیں، یہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بولا کرتے تھے، انہوں نے وہ جھوٹ پھیلائی ہے کہ تبلغ آفاق فیسن بہ الی یوم القیامہ، یہ آسمانوں تک پہنچ گئی وہ جھوٹ، قیامت تک یہ اسی عذاب میں، قبر ہی سے شروع تھا، قبر ہی سے۔ جی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بات کو یہ پکڑتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اسے یہی سزا ملتی رہے گی۔ یعنی یہ عذاب مولویوں اور مفتیوں اور شیخ الحدیثوں، مزاروں کے، درگاہوں کے مجاوروں، سنو، کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک اجمیر کا ہے، وہ ایک آدمی چلا رہا ہے، پگڑ امامے داڑھیاں، چلو جنتی دروازہ کھل گیا ہے، چلو جو ایک دفعہ جس سے گزر جائے وہ جنت میں چلا جائے، چلو جنتی دروازہ، چلو جنت، سب کچھ چلا رہا ہے، اتنا بڑا قذاب، پوری دنیا ہے، میڈیا ہے یہ، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹ، ایمان والے جھوٹ ہے، جو کفار اور جو مشرک ہیں ان کی بات چھوڑو، یہ کلمہ پڑھنے والے مولوی جھوٹ پھیلا رہے ہیں، گدی نشین جھوٹ پھیلا رہے ہیں، سب جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ اور جھوٹ کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بے دلیل ہوتی ہے، جھوٹی دلیلیں اس کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے محدثین نے جھوٹی حدیثوں کو پھیلانے سے بھی حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے آگاہ کیا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ بات جو میں نے نہیں کہی اگر میری طرف وہ بات منسوب کر کے کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک مولوی کہہ رہا ہے حدیث بھی کیسے ضعیف ہوتی ہے، ہم تو وہ ہیں جو ضعیف موضوع نبی سے منسوب سب حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں،
ہم نے کہا واہ بیٹا، ایک مولوی ہے مناظرے فلاں ہے، نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال اللہ وہ اپنے کردار، اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے گا خود ہی. کہتا تمہارے ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو تم ان سے کام نہیں لیتے؟ نہیں، وہ کہہ رہا ضعیف حدیث سے تم کام نہیں لیتے. ضعیف حدیث جس کو کہا ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو بیکار ہو جاتے ہیں، فالتو ہو جاتے ہیں، ان کو پھینک دیتے ہیں گھر سے، انہیں گھر میں نہیں رکھا جاتا. اس طرح سے لوگوں کو دلیل دے رہا ہے کہ جیسے ضعیف ماں باپ کی عزت تکریم ہوتی ہے، ایسے ہی تم ضعیف روایتوں کو بھی پھینکو مت، ان کی بھی عزت اور کیا کرو، تکریم. میں نے کہا واہ بیٹا، تیری مستنڈی بیوی گھر میں موجود ہو اور تیری ماں ضعیف ہو تو اس مستنڈی بیوی سے کام لے گا یا اپنی ماں سے کام لے گا کہ چل اماں جھاڑو مار، چل اماں چولہے پھونک، چل اماں کپڑے دھل، چل اماں فلاں کر، چل اماں فلاں کر؟ کس سے کام لے گا؟ بولو کس سے کام لے گا؟ مولوی کس سے کام لے گا؟ میں اسی مولوی سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دو. اگر ایسا مولوی کرے، اپنی مستنڈی بیوی کو بٹھا کر کھلائے پلائے سب کچھ کرے اور ضعیف ماں باپ کو ہل جتوائے، بکریاں چروائے، بھینس چروائے، ان کے پیچھے لگائے، بولو ایسا مولوی کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ ظالم ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بہنی اسی طرح سے میں نے کہا ضعیف حدیثوں کو ایک طرف بٹھا دو، وہ تم نہ لاؤ، تم ضعیف ماں باپ، ان سے کام نہیں چلنے والا. صحیح حدیثیں موجود ہیں، ان سے کام چلاؤ، ان سے کام لو، ان سے اپنے دین اور ایمان کو سلامتی رہو. خیر، اس کی جیسی تیری روح جیسا فرشتے والی بات ہے، جیسے تیرا پیسہ نذرانہ ویسے میرا فاتحہ. ہاں یہ بھی چلتا ہے نا، جتنا پیسہ دو گے اتنی لمبا فاتحہ ہوگا. جی جناب، جیسا یہ سب کر کے بیٹھے ہوئے اپن کیا خیر چھوڑے جانے دیں. جھوٹ جو بولتا ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک اس کا جبڑا ایسے ہی اللہ ہم سب کو صادقین میں بنائے، صدیقین میں بنائے. اللہ جھوٹ بولنے اور جھوٹ بولنے والوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بولو آمین. ہاں، توبہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کو جنت کے اندر ایک علاقہ جنت کا ہے، میں اسے ضمانت دیتا ہوں. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ اس کے اندر داخل ہو. کون؟ کس شخص کے لیے؟ ربض الجنہ، جنت کے ایک علاقے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کے لیے جو جھگڑے لڑائی کو چھوڑ دے، حالانکہ وہ حق پر ہے لیکن سامنے والا جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی وہ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے اگر، اور حق پہ ہونے کے باوجود بھی صبر کر لے، تو میں ضمانت گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں اس علاقے کو میں اسے دلواؤں گا انشاءاللہ قیامت کے دن. اللہ. اور اللہ کے نبی نے اور کیا فرمایا؟ وہ فرمایا کہ وفی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. اور بالکل سینٹرل جنت میں، بالکل سینٹر میں، بیچ جنت میں. جنت کے کتنے درجے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کتنے درجے معلوم؟ 100. کتنے؟ اور وہ 100 اللہ ہی جانتا کتنے لمبے چوڑے ہوں گے. 100 درجے، اس میں 50واں فلور ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسے بیچ جنت کی بشارت دیتا ہوں، جو شخص، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اللہ، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، بھلے وہ ہنسانے کے لیے ہی کیوں نہ. بہت سارے لوگ ہنسانے کے لیے بھی بہت جھوٹ بولتے نا، مذاق میں ہی جھوٹ کیوں نہ بولے، مذاق بھی چھوڑ دے، جھوٹا مذاق بھی کسی سے نہ کرے. وفی اعلی الجنہ، اور میں اسے اعلی جنت میں، ٹاپ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں رہنے کی، رکھن اس کی، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اعلیٰ کر لے، اچھا کر لے. اللہ اکبر. یہ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت. عزیزان گرامی، اس حدیث مبارک سے بھی کیا پتہ چلا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ اور جھوٹوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے. یاد رکھو، حدیثیں بہت ہیں. ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، یہ جھوٹ جو بولتے ہیں نا، ان کا دل جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا کذب العبد،
بندہ جب جھوٹ جس وقت بولتا ہے نا، جس وقت وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بندے میں ہل جوتنے والا بھی اور مفتی اعظم بھی ہیں، سب ہیں. یہ نہ سوچنا کہ یہ کوئی آلتو پھالتو بات ہے کہ حضرت جو بھی فرمائیں، اعلیٰ حضرت ہیں، مفتی اعظم ہیں، قاضی وقت ہیں، عالم دین ہیں، فلانے ہیں، تو ان کے لیے سب جائز ہے. اللہ کے ہاں سب عدل ہے. اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عدل ہے. عام آدمی کیوں نہ ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فرمایا کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تباعد عنہ الملک، فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے، میلا من نتن ما جاء به، اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جس کی بدبو سے فرشتہ پریشان ہو کر میلوں دور چلا جاتا ہے. جھوٹ بولنے والے سوچ لو. اب یہ نہ کرنا کہ چلو فرشتے ہی بھگاتے رہو. خیر، یہ روایت ترمذی کی. اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچائے. اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کی روزیوں میں برکت بھی نہیں ہوتی. سنو، جھوٹ بول بول کر کے خوب کماتے ہو پیسے، 10 روپے کمال، 50 100 بیچو، 100 روپے نہیں. جھوٹ نہ بولو کہ میرا تو اس میں خسارہ ہے، میں تو اس میں نہیں. یہاں وہاں سے اس سے جھوٹ، اس سے جھوٹ، مالک سے جھوٹ، باس سے جھوٹ، مینیجر سے جھوٹ، سب سے جھوٹ. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بر الوالدین یزید فی العمر، ماں اور باپ کے ساتھ جو نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. ان کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. ان کے عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. والکذب ینقص الرزق، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے روزی میں کمی ہوتی ہے. وہ یہ نہ سوچے 100,000 آ رہے ہیں، دکان سے مکان سے سب کچھ آ رہا ہے، یہ نہ سوچے. اس میں برکت ہی نہیں ہوتی، اس میں کمی ہوتی ہے. والدعاء يرد القضاء، اور دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. دعاؤں سے تقدیریں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے. ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالی بیمار ہیں تو انہیں صحت یابی عطا فرمائے. اللہ شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ہمارے بھائی نے درخواست کی ہے، ان کی والدہ کی طبیعت سیریس ہے، دعا کریں آپ بھی. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ماں باپ کا سایہ سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھے، جس کے پاس ہیں اور جس کے پاس نہیں ہے. اللہ انہیں کروٹ کروٹ قبر میں جنت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، مومن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آخری بات کہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، اے اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، کمزور دل ہو سکتا ہے. فقیل له ایکون المؤمن بخیلا، تو آپ سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں بخیل بھی، کنجوس بھی ہو سکتا ہے. فقیل له ایکون المؤمن کذابا، فقال لا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے؟ قال لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ اللہ، یہ ہے ایمان کی علامت اور نشانی. مومن جھوٹا نہیں ہوتا. جھوٹ مت بولو. جھوٹ، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ، اور جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نفاق ہوگا. تو جتنے بھی جھوٹے دین میں ہوں، دنیا میں ہوں، سیاست میں ہوں، تجارت میں ہوں، بزنس میں ہوں، معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، جہاں کہیں بھی جھوٹ ہیں، یاد رکھو ان کے پاس ایمان سمجھو ختم ہے نہیں. بہر اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچوں میں سے بنائے. ایک اور حدیث، 2 حدیثیں میں بات مکمل کر لوں. ایک بعض لوگ یہ ہوتے ہیں بھوک لگی ہے، سب کچھ ہے، یا چاہت ہے اس چیز کی، اللہ مجھے یہ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. سمجھنے والے نے سمجھ گیا، دے دیا کہ بھائی آپ آؤ کھانا کھا لو. یا کبھی آپ کسی کے گھر گئے یا کہیں بیٹھ ناشتہ کیا آپ نے، اب بھوک لگی ہے، ناشتے کی امید بھی ہے، لیکن اب قدر وہ ہے، وزاداریاں ہیں. آدمی کہتے نہیں کوئی بات نہیں آئیے کھا، نہیں آپ حالات بھوک لگی، پیاس لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ یہ جو بہانے بناتے ہیں صاف گوئی سے کام نہیں لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کیا گیا کہ کوئی شخص خواہش رکھے پھر بھی کہہ دے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں ہے تو کیا یہ بھی جھوٹ ہوگا؟ تو ارشاد ہوا قال ان الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة رواہ احمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تمہیں اس چیز میں دلچسپی ہے، خواہش ہے، تم بہانے کر رہے ہو جھوٹ، تو یہ بھی جھوٹ ہو، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. یہاں تک کہ
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی یہ جھوٹ ہے. چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی, اگر بھوک لگی ہے, ہاں بھائی بھوک لگی ہے, کھانا کھاؤ. کسی نے کہا یہ کھانا کھائیے, بھوک لگی, بیٹھ جائیے کھا لیجیے. لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے اگر ایک دفعہ کہہ بھی دیا تو ایسے نہ کہیں کہ اوپری دل سے کہ صاحب, اور وہ بیٹھ جائے تو یار دوسرے دن اس کو بلاؤ ہی مت کبھی دروازے پہ, ارے یار اس کو بلاؤ کیا, اس کو تو پوچھو تو یہ گلے پڑ جاتا ہے. یہ حرام ہے, یہ مومن کی علامت نہیں, یہ مومن کی نشانی نہیں ہوتی. بہرحال ایک آخری حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش گپیاں جو ہوتی ہیں, مذاق اور ہنسی یا اس طرح سے لطیفے بازی, لافٹرنگ جو کرتے ہیں, لافٹر بنے ہوئے نا باقاعدہ, یہ بھی پیشہ بنا ہوا, لافٹرنگ بھی پیشہ ہے. لوگ کامیڈین جس کو بولتے ہیں, ایک سے ایک جھوٹ گڑ گڑ کر کے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک به القوم فیکذب ویل لہ. ہنسنا بری بات نہیں ہے, یاد رکھو, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے لیے ویل ہے, جہنم کا وہ آخری درجہ ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرے. سچی بات کرنا کوئی بات نہیں, سچی بات کر کے ہنس جائے, کوئی ہنس دے, وہ نو پرابلم. لیکن جھوٹ گڑھ گڑھ کر کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے لطیفے اور لوگوں کو نکتے اور جو کامیڈین اور ڈرامے اور یہ سب کیا ہے, یہ ایسے شخص کے لیے کیا ہے, ویل ہے, جہنم کا وہ آخری ٹکڑا. تم قرآن خوانی کرو, تم چادر چڑھاؤ, تم کچھ بھی کرو, اذان دو, اس کی قبر پر تکبیر پڑھو, یا کسی کو بھی لا کے جنازے کی نماز پڑھو, اس کی بخشش بولو, وہ اپنی سزا بھگتے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے عزیزان گرامی, جھوٹ جو معاشرے کا اتنا خطرناک ناسور ہے, کینسر ہے, ہمیں مل جل کر کے اس برائی کو ختم کرنا ہے. اور اس کا سب سے پہلا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جھوٹ سے توبہ کریں, پھر اپنے آل اولاد کو جھوٹ نہ بولنے دیں, بیوی بچے, پھر گھر, پھر محلہ, پھر اس طرح سے. بولو اس کے لیے تیار ہو, اس برائی کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مریض, اللہ جو بھی انتقال کر چکے انہیں کرو جنت نصیب فرمائے. جو مزدور, غریب, فقیر ہیں, اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں, اللہ ہمیں مالداری عطا فرما دے. جو مالدار ہیں اللہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے مولا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے آل اولاد کو ہمارے لیے نیک اور صالح بنا, ہم کو صدیقین میں بنا, صدیقین میں پیدا. اللہ ہمیں صدیقین ہی کے اندر قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارا حشر فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
الذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله السلام السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات بھائیوں نے درخواست کی ہے شفایابی سنایا سے ہمارے بزرگ ہے ان کی والدہ کی طبیعت سیریس ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور جن لوگوں نے بھی درخواست کی اللہ ان کی تمام